ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਡੀ में होके नहीं आंदी अच्छा ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਕਿ ਨਾ ਸਹੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ठीक है और दूआ पैर जलाने से वो नहीं आए ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਧਰ ਗਏ ਵੇ अच्छा ਹਾਂ चलो गाड़ी चेक कर रहे हैं ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਨਾ गाड़ी तो बड़ी साफ है गाड़ी चेक करना जी हाँ गाड़ी से स्टार्ट करी चेक करी जी सही तसल्ली लाइक नहीं ऐसा वाह जवान है आखिर गाड़ी चाहिए नहीं थी बच्चे नहीं सही ना गाड़ी चेक करी नहीं ऐसे ही गाड़ी माशाल्लाह बड़ी फेटी हुई थी ठीक है गाड़ी में चलाई जी बड़ा मजा आया गाड़ी बड़ी साफ है अच्छा जी कितने पैसे इसने पैसे वैसे तो 6-7 लाख नहीं है अच्छा ओ भाई हो जाने इंग्लैंड अच्छा तो ना गैरेज भी कोनी तो वो इस मारे आने से कि चलो बेची होना ठीक ही तकरीबन 4 लाख नहीं है अच्छा चलो ठीक है ना जुलो बैंक में से पैसे कटाई देना ठीक है ना हाँ गाड़ी पसंद है ना गाड़ी बड़ी साफ है बड़ी के बड़ा मजा आया जरा ठीक है ना हाँ भाई पाजी क्या हाल है? और ठीक ठाक जनाब ठीक जी है है ना? ठीक हो और सुनाओ से ठीक है ठीक ना? ठाक ये गड्डी कुछ नहीं करती हुई ओ गाड़ी अपनी है जी ये कदू के दे गाड़ी कल करनी अच्छा अच्छा हाँ। गड्डी तो माशाल्लाह वल लग रही ना ना गाड़ी बड़ी सही है बड़ी साफ गाड़ी है ये गड्डी कितने नहीं गिंदी दे ये गाड़ी 4 लाख नहीं है गड्डी गड्डी बड़ी वारे लब्बी जी तो सही अच्छा भाई जी गाड़ी चंगी लगी तो चेक करो गाड़ी चलो चाबी दो फिर चेक करने उसने गड्डी जी तो अपने के जी है ओ भाई जी गड्डी ने कोई इंजन नहीं आवाज़ कोई सही जी नहीं इशनी तो बानेट खोलो तो फिर गड्डी ने इंजन चेक करने आ भाई जी गड्डी ने इंजन का फर्क आ ओ ना जी ये तो सोने दिखना पे आता है तो इंजन को नहीं चेक किया भाई जी ये गड्डी किसने को किंदी दे ओ भाई जी एक पतला लंबा जा मुंडा सी अच्छा उस को उसने नाल कोई और एक बंदा नहीं सा और ठीक ऐसे पाई और को ये बिल्कुल पतली बॉडी जना बड़ा बिल्कुल ये मिशा का हुआ है जिस मैं भी मांझ के हिंदी था उन्हें मिकी भी छड़ लाया तो मिशा का तुसा की विसा लाया भाई जी इतना तो ये रोला बंदा के सब एतबार कर रहा था वो छड़ ले जुल्ले रहने और मैं तो बहुत बड़ा नुकसान है जी बड़ी मेहनत ने पैसे कमाए सी ना
نوید. بلدیت محمد صدیق. عمر عمر 30 سال. اچھا ہوں دسو کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا میں دوائیاں کی دیا کافی دنوں تو کھانا پیا کوئی مجھے آرام نہیں اچھنا پیا کافی ہاسپٹل چیک کرائی چکے ہیں روز نہیں 10-15 گولیاں پھر صرف تنگ آئی گیا میں اس چیز کو یہ دوائیاں میں کھائی رہا نہیں نہ دوائیوں کو فرق نہیں مجھے پیا. اچھا چلو چیک کر کے بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پھر بیماری کیا نہیں اس چیز میں کچھ سمجھ نہیں رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ڈپریشن میں اتنا تیز رہنا میں پنڈی دے چیک کرایا نہ دوائیاں کھندیاں کوئی سمجھ نہیں آ جس نے کیا علاج کیا جائے. ہاں جی ہوں دسو کہ اصل مسئلہ کیا ہے کیا پریشانی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا دساں سا مسئلہ سر اصل میں کیس جمع کرایا سی انگلینڈ تو 6-7 لاکھ روپیہ بھی دیتا بندہ پیسے کی نہیں سی گیا اب تک اس نہیں پتہ چلا پاسپورٹ بھی گیا پیسے بھی گئے تو کون ٹینشن اتنی ٹینشن ہے کہ ان کیا کیتا جائے کچھ سمجھ نہیں چیز نہیں لگنی تھی. اچھا راتی نیندر ٹھیک پی جانی کو تو جی ڈاکٹر جی نہ رات نیندر پہ نہیں نہ کوئی کم کرنے دل کرنا نہ کچھ کھانے نہ دل کرنا بس ہر وقت ٹینشن چاہیے دماغ میں کچھ سمجھ نہیں چاہیے میں اس نہ کیا حل کرنا کدھر جا بھوک ٹھیک لگنی ہے نہ جی ڈاکٹر صاحب تو 6-7 لاکھ روپیہ غریب آدمی نے گیا ہوا تو اس کی بھوک کتوں لگ سی جی پر یہ سوچ ہے کہ انہوں کیا کیا کیتا جائے 6-7 لاکھ تو مرنا نہیں مارا کم سے کم ذہنی ٹینشن ذہنی دباؤ تو کٹ ہوا کوئی ایسی دوائی دو کہ تھوڑا جا مجھے سکون ہوا ہے لیکن اندر اچھا میں اندر نہیں اچھی نہیں پی رہتے. اچھا ایک تو ہے بھائی تساں کہ میں ایک گولی لکھ کے دینا یہ تساں جڑا نا وہ باقاعدگی نال گولی کینی ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ پنجگانہ نماز لازمی پڑھو کیونکہ اس میں بڑا سکون ہے اور اللہ رب العزت ذات اس میں جڑا نا بندے واسطے بہتری رکھی ہے. ایک تو اس نے تساں کی تھوڑا سکون مل سی دعا میں تساں کی ایک نال گولی دے ساں اس گولی نال انشاءاللہ تساں کی مرض وچ فاقہ محسوس ہو سی. ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے تیرے بنا کیا وجود میرا ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے تیرے بنا کیا وجود میرا تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا کیونکہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو چین بھی میرا درد بھی میری عاشقی اب تم ہی ہو گڑی نکن ایکسیڈنٹ ہوا چھوٹی جی بچی تھی آہو یار دوسرا ایکسیڈنٹ کس طرح ہوا وہ آیا سا گڈی دیڑ جگہ نے پہیے کی تھا وہ سیدھی تھا اس ایکسیڈنٹ کر دیا جگہ نے پہیے تو اس نے اسپتال ہے جی یہ تو بڑا ماڑا ہوا یہ لگنا کار ہی کوئی نہیں کوئی بھی دسنا کون کوئی ہیلو ٹھیک ہو کالا تمہارے سے گفٹ ہے تھینک یو ماشاء اللہ امی ابا کار کوئی نہیں ٹھیک ہے اچھا میرا اسلان
मारे कोल गलती होगी जगे च बंदे नाल कदा टुरना ही नहीं चाहिए मैं जगे नाल टुरिया तो अज एक गरीब मासूम नी बच्ची अस्पताल पीवी इस कम्मा ने अंजाम चंगा नहीं होया जगे नाल टुरी तो असां बहुत बड़ी गलती की इस्लाम एक मासूम बच्ची ने एक्सीडेंट हो गया हूँ तो मैं जगे ने भराओ की छोड़ना था ना इस गलती की सजा जगे ने भराओ की लपसी वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक हो अच्छा ठीक है कैसी गई थी इलेक्शन कैंपेन इलेक्शन कैंपेन कोई ठीक नहीं जाएगी खराब हुआ क्या कर रहे हैं भाई कोई परेशान लग रहे हो डॉक्टर साहब हमारे को एक बहुत बड़ी गलती हुई मैं गया सा जगे को इलेक्शन केड़े जगह को ये जगह जरा शराब ने कारोबार ने वजह से काफ़ी मशहूर है अच्छा वो जगह मैं गया सा उसने कार इलेक्शन कैंपेन इस सिलसिले में मैं सोचा सी जे जगह ना लिया तो मैं इलेक्शन जीत जा सकता लेकिन कुर्सी ने लालच विच मैं भूली गया कि शराब एक बुरी चीज़ है तो कल राती जगे ने भराओ एक्सीडेंट किया असा नहीं गड्डी सी बड़े पीए को गड्डी मंगी सा इस गड्डी दी एक छोटी गरीबा नहीं बच्ची सी उसने एक्सीडेंट किया अच्छा 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 वो बच्ची ने जरा केस आया वो तुझे नहीं गड्डी ना एक्सीडेंट होया जी डॉक्टर साहब जितना पैसा लगना इस कुड़ी की तुम बचाओ वो बच्ची तो बड़ी सीरियस है मैं अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा हूं डॉक्टर साहब नहीं बहरहाल असा जितना तक सारी जिम्मेदारी ना कर लगे और हूँ मैं जगह ने भराओ की ना छोड़ना उसकी सजा हुई तरह सी बस ये खुदा को डरना चाहिए ना लेकिन ये मामला तो चलो असा इतना जितना साढ़े तक है असा देखभाल उसकी ठीक कर सा लेकिन एहतियात करो कि पहले समझाया सी लोगों की मैंटैलिटी की इन्होंने नजरियात की इन्होंने कम काज की तकी पे जो ना ये फैसले करने चाहिए बहरहाल ये चलो इंशाल्लाह बेहतर हो मैं कुर्सी ने लालच विच मैं राम लाल भुली गया मैं सोचा जगह की बंदे मनने तो वो सपोर्ट करसी पासा लासी कैंपेन पर तो मैं कामयाब हो सा लेकिन मैं नहीं सोचा कि जरा आराम पैसा होना वो नुकसान देना फ़ायदा नहीं देना बंदे की जगह कुदरा जगह क्या हो दरबार अच्छी तरह गल करा हमारे नाल थोड़ी देर तक आ जाओ थोड़ी देर तक नहीं होने बुला उसकी चलो बुलाई किन्ने तक जरा शराब पी रही आई गए जगया थोड़े भ्राओ कल एक्सीडेंट किया शराब पी गड्डी चलाई रहा सा असा नहीं ਤਾਂ ਕੋ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ एक बच्चा गरीबा ने अस्पताल पिया वा ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਰੇ ਪੀਣੇ ਰਹਿਣੇ ਨੂੰ शराब तो पीने रहने लेकिन गरीब ने बच्चे की क्या मारे ਚੌਧਰੀ ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਸਕਣਾ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗ ਨੂੰ मैं उसकी ना छोड़ना हूं मैं उसकी जेल डकी दा छोड़ सा हूं ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਚੌਧਰੀ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ जगया तू भावे जिसकी मर्जी जानना होए मैं उसकी ना छोड़ना मैं जेडी गल की ना इसकी तू याद रखिया अंदर उसी तो ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ गरीब ਸਕਣਾ गरीब बच्चा अस्पताल इस वक्त उसने माँ प्यो रोने पे अस्पताल थोड़े भराओ नहीं वजह तू ਚੌਧਰੀ ਸਲੀਮ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀ ਸਕਣਾ मैं थोड़े भराओ की उड़ना छोड़ना ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀ ਸਕਣਾ ਉਸਨਾ मैं किया ना कुछ कर सकना ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਲੀਮ जेल ने अंदर उसकी मैं बनसा ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ पुलिस ले थोड़ी ना कुछ थोड़े भराओ की ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ की मैं जानना हूं थोड़े भराओ नहीं वजह तू आज गरीब ना बच्चा अस्पताल पे आवा मैं थोड़े भराओ की ना छोड़ना तू भी याद रख से कुछ नाल पंगा किंदा सा चौधरी सलीम तू जाना ने मैं इलाके ना बड़ा तू बड़ा क्या करी सकना है कुछ भी नहीं मैं बड़ा कुछ करी सकना बड़े क्या कोई भी नहीं खरी सकना चौधरी सलीम तू जाना ने सकना तक्की किस्सा में मैं जाना सा जाऊंगी तक्की किस्सा में तू की सलीम बस चौधरी सलीम तो मगर होई जी हुन क्या होसी वो इया जे चौधरी सलीम में बहु तक्के अच्छा
تو کوئی نہیں میں تھانے نال مکا کری گنساں تو پرو اپنے میں بچائی گنساں ٹھیک اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے، اے چارہ گرے شوق۔ بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا، مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے، اے چارہ گرے شوق۔ پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہے اداسی، پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہے اداسی، ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے، اے چارہ گرے شوق۔ الہی یا الہی یا الہی یا الہی۔ ہم قرآن اور سنت سے روشنی لے کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اور قرآن نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اور احادیث مبارکہ سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہم ان کی روشنی میں اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کر فوز و فلاح کی زندگی کو پا سکیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ میں پریشان ہوں، مجھے سکون نہیں ہے، میرے معاملات میں برکت نہیں ہے، میرے معاملات میں آسانی نہیں ہے، مجھے ہر طرف پریشانی ہے، فلاں چیز کی پریشانی ہے، فلاں چیز کی پریشانی ہے۔ اور پھر ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ اس کا علاج تلاش کیا جائے۔ اگر بندہ اللہ کا بندہ بنے تو علاج اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ اللہ کا بندہ بنتا کب ہے، بنتا کیسے ہے؟ سب سے اہم اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تو عبادت ہو گئی، روزہ رکھ لیا تو عبادت ہو گئی، حج کر لیا تو عبادت ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر دی تو عبادت ہو گئی۔ اگر صرف یہی عبادتیں ہیں تو زندگی کا باقی سارا حصہ کیا ہے؟ ہم اگر نماز پورے دن میں 5 وقت ہم پڑھتے ہیں تو اس کا وقت تو صرف 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا، باقی 23 گھنٹے کیسے ہوں گے؟ کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی؟ اللہ کی عبادت سے مفہوم یہ ہے، اس کا معنی اور مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک سانس اگر وہ رزق کمائے تو رزق بھی رزق حلال ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کما کیا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو کھلا کیا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم دے کیا رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں رزق کا ایک نوالہ بھی کمایا جائے تو وہ
وہ آپ کے لیے بھی سکون کا باعث ہوگا، آپ کی اولاد کے لیے بھی سکون کا باعث ہوگا۔ اگر رزق حرام کمائیں گے تو وہ رزق حرام نہ آپ کو سکون سے رہنے دے گا، نہ آپ کی اولادوں کو آپ کا فرما بردار رہنے دے گا۔ جو سمجھنے کی بات ہے، یہ ساری چیز میں نے آپ کے سامنے بیان اس لیے کی کہ ہم بھی ان چیزوں سے سبق حاصل کریں اور نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی خیال کریں کہ ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے۔ ہم جو کما کے لاتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ جو نوٹ آپ اپنی جیبوں میں لے کر پھرتے ہیں، ان کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو رزق حلال عین عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق حلال کیا ہے اور رزق حرام کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے، تو رزق حلال جب آپ کمائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ رزق حرام سے بچنا ہے۔ رزق حرام وہ رزق ہے جو محنت مشقت سے نہ کمایا جائے بلکہ کسی کو دھوکہ دے کے کمایا جائے، یا کسی اور ایسے ذریعے سے کمایا جائے کہ جس کی ممانت قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہو یا کسی سے کوئی چیز لینی ہو، اگر کوئی چیز دینی ہو اور اس میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، تو آپ اس کو نقص اور عیب بتائے بغیر بلکہ جان بوجھ کر چھپائیں اور چھپا کے اس کو صحیح چیز کے داموں میں بیچ دیں، تو یہ رزق حرام ہے۔ رزق حلال، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق حرام فراڈ کر کے دھوکہ کر کے کمایا جائے تو زیادہ پیسے آتے ہیں، رزق حرام میں تھوڑے پیسے ملتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے پیسے بھی آپ کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں، آپ کے لیے مصیبتوں سے بچنے کا باعث ہوتے ہیں، آپ کے لیے بلاؤں اور آفتوں کو روکنے کا باعث ہوتے ہیں۔ تو تھوڑے پیسوں سے بھی بندہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق کمائے تو وہ سکون کا باعث بھی بنتے ہیں اور بیماریوں سے بچاؤ کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو یہ اصلاح احوال ہے، اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی اصلاح کریں تاکہ ہم دین کے جو فیوزات و برکات ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ یہ میری چند گزارشات تھی آپ احباب سے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب آپ دوستوں میں سے جس کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی اپنی ذاتی جو مسئلہ مسائل ہے اس کے بارے میں کوئی معلومات کرنی ہو تو میں یہ ساتھ مسجد میں کمرے میں بیٹھا ہوں، جب بھی آپ تشریف لائیں آپ کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ مولوی جی میں تساں بیان سنیا تے میں جڑا نا بہت فراڈ کیتا، ایک منج بھی وچ فراڈ ہے جی بہت جڑا نا انہوں خدا خوفی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تساں دیکھو بھائی رزق حرام جی کمانے نے کیا نقصان ہونا، ہوں تو تساں کی سمجھ لگی، سمجھ لگی، ٹھیک ہے۔ ان چیزاں تو قرآن اور اسلام منع کیتا تو شاید تساں اسلام نے قانون، قرآن نے قانون یا اللہ نے احکامات کی بھولی گئے ہو، پر چلو دیر سے ہی اگر تساں کی سمجھ آئی گئی ہے تو میں سمجھنا یہ بھی غنیمت ہے، توبہ کرو اور جس کچھ نال فراڈ کی تیاری اسے واپس کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تساں کی سکون دے اور یہ جڑیاں تساں بلاواں آفتاں نے اللہ تعالیٰ دور کرے۔ آمین۔ آج ہسپتال میں اس بچی کی حالت دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ سیاست میں آ کر میں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ اب بات صرف ایک چھوٹی بچی کی نہیں، اس حادثے نے میرے ضمیر کو جگا دیا ہے، اور جو کام میں نے کیے ہیں اب میں ان کے بارے میں سوچ کر پچھتا رہا ہوں۔ میں بھول گیا تھا کہ لوگ دادا جی کی عزت اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے بہتر سوچا۔ میں عوام سے اپنا اصلی چہرہ چھپاتا رہا، عوام کے سامنے میں وعدے کرتا رہا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ میں سیاست میں صرف اپنے لیے آیا۔ میں بھول گیا تھا کہ برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میں اتنا گر گیا کہ جگہ جیسے لوگوں
کے ساتھ چلنے لگا، ایک شرابی، اور اگلے الیکشن میں اگر میں جیت جاتا اس طرح تو جب گڈیال کے نوجوان شراب پی کر گھر جاتے اور وہ ایسے کام کرتے جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ ذلیل ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس برائی میں میرا بھی ہاتھ ہوتا۔ اس حادثے کی وجہ سے مجھے احساس ہوا ہے کہ شراب بہت ہی بری چیز ہے۔ اب مجھے بدلنا ہوگا اپنے لوگوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ حرام کا پیسہ، شراب سے کمایا گیا، کسی کو دھوکہ دے کر کمایا گیا پیسہ، رشوت، یہ سب چیزیں حرام ہوتی ہیں، اور حرام کا پیسہ کبھی کسی کو سکون نہیں دے سکتا۔ افسوس کہ میں اس بات کو بھول گیا تھا۔